الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے۔ کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے، تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے، کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسۂ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے۔ تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزید کا کیا بنا۔ کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا، اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے۔ اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا۔ مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا آپ۔ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں، اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ یہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں، جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے ساتھ۔ تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے، قرآن پڑھو۔ کہ کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو۔ پادری حیران ہو گیا۔ اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو۔ اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم العادات کے لحاظ سے 786 اعداد ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا اعداد بنتے ہیں، یہ پورا علم ہے، علم العادات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210، لکھو گے بس۔ امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4۔ آپ کا سن شہادت 61 ہجری ہے، لکھو آگے 61۔ لفظ کرب و بلا کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 261، لکھو 261۔ امام حسن کے عدد بنتے ہیں 200۔ امام حسن کا شہادت جو سن ہے وہ ہے 50 ہجری۔ اب ان سب کو ٹوٹل کرو، جب اس نے ٹوٹل کیا تو اس کا رزلٹ بھی 786 آتا ہے۔ ہمارے علماء کا علم دیکھو
اب اس پادری کے سامنے آپ فرماتے ہیں ابھی تو ایک ہی آیت پڑھی ہے، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، ان کی پیدائش کا سن کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کی سال شہادت کا ذکر بھی موجود ہے، امام حسین کے بھائی جان امام حسن کا نام بھی موجود ہے۔ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بھائی بھی ہیں۔ آگے چلو گے تو قرآن میں اور بھی اس طرح کے واقعات مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب پادری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کا یہ انداز پیر مہر علی شاہ صاحب سے سنا تو اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر علم قرآن اور علماء کرام کو اللہ پاک نے کیسا مقام دیا ہوا تھا، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا پھر آگے یہاں پر یہ بھی یاد رہے، یہ تو ایک علم العادات کے ذریعے جواب تھا، ورنہ بسم اللہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ پتہ کیا ہیں، آپ باب صلی اللہ کہلاتے ہیں۔ ہم نے منقبت میں سنا نا، وہی جن کو باب صلی اللہ کہیں۔ باب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی باب ہے اس شہر کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے کاغذوں پر اتنی بکس بن جائیں گی تفسیر کی، صرف بسم اللہ شریف کی، کہ 70 اونٹوں پر اس کو رکھا جائے گا تب جا کر کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ ہے قرآن اور یہ ہے علم القرآن جو ہمارے اسلاف کو معلوم تھا، مگر آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ تو ایک فی البدی جواب تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا کہ جناب علم العادات سے یہ ذکر کیا، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا صراحت کے ساتھ اور سبحان اللہ گویا ان کی شان اور ان کی منقبت قرآن بیان کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ 22 ہے، سورہ احزاب، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ طبرانی اور مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر مبارک میں لے کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، یعنی ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو امام حسین کا ذکر بھی ہو گیا نا، امام حسن کا ذکر ہوا، بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا، اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے ایک اور جگہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اور کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا مگر میرے عزیزوں سے محبت کرنا۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ کون ہیں؟ فرمایا علی، فاطمہ، سبحان اللہ، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہم کیوں نہ پنجتن پاک سے پیار کریں؟ ان سے پیار کا، ان سے محبت کا حکم گویا ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور آیت میں کس انداز سے ان کا جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے، پارہ نمبر ہے 5 سورہ نساء آیت نمبر 54، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ترجمہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنا فضل عطا کیا اور جن سے کافر و منافق حسد کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں۔ خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا۔ اچھا یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے۔ ذرا توجہ کیجیے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا۔ ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے
अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानेंगे, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अब जरा मेरे साथ रहिएगा, सहाबा को क्या कहा? सितारे, स्टार्स। क्या कहा? सितारे। और अहले बैत को क्या कहा? कश्ती है। अच्छा, अब दोनों से हमें तो मोहब्बत करनी है, दोनों का प्यार दिल में होना ये ईमान के लिए ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा दौर आ गया है कि कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। कुछ सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं, सहाबा की बात नहीं करते। हमें अल्लाह ने कैसा प्यारा अकीदा दिया, कितना खूबसूरत ईमान दिया कि सहाबा से भी हमें प्यार है, अहले बैत से भी हमें प्यार है। अच्छा, फिर सैयदी आला हज़रत ने इन दोनों हदीसों को किस तरह एक शेर में पिरो दिया। जो मैं पहले बयान स्टार्ट में कह रहा था ना कि आला हजरत को पढ़ो तो समझ आएगा वो क्या हस्ती हैं, क्या मकाम है, इल्म कैसा था। सैयदी आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत, हम अहले सुन्नत वाले हैं ना, सबसे प्यार है ना, साहबा से भी अहले बैत से भी। सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहते हैं अहले सुन्नत वालों का तो बेड़ा पार ही लगना है। अब जो थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये जो समंदर पार करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, अच्छी कश्ती और सितारे हैं। अब तो कंपास वगैरह आ गए, वरना पहले सितारों से ही रास्ता तलाश किया जाता था। तो फरमाया हमारा तो बेड़ा पार होना है, कश्ती जो है हमारी जो अहले बैत है और सितारे जो हैं वो हमारे सहाबा हैं, दोनों का प्यार दिल में है, दोनों को फॉलो हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बेड़ा पार लग जाना है। तो ये है अहले बैत। अच्छा, अब अहले बैत को ज़रा वसी तरीके से एक ब्रॉड मेंटालिटी के साथ समझिए कि इसमें कौन कौन शामिल हैं। ख़ास अहले बैत का जिक्र तो आपने सुन लिया कि नबी पाक ने अपनी चादर में बीबी फातिमा और हसनैन करीमैन को लिया, एक जगह मौला अली के बारे में फरमाया गया। लेकिन यानी अहले बैत में शामिल किस किस को किया गया, उलमा फरमाते हैं, और भी कुरान पाक की चूँकि आयात हैं, तो अहल का माना है वाला और बैत का माना है घर। यानी अहले बैत का मतलब हुआ घर वाला। तो अहले बैत के जो नबी पाक के घर वाले वो कौन हैं? तो सबसे पहले प्यारे आका की अज़वाज मुताहरात, ठीक है, जिन्हें कुरान करीम ने क्या कहा? उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ कहा। तो ये प्यारे आका के अहले बैत में है। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद पाक, आपके तमाम शहजादे, चारों शहजादियाँ और इन शहजादियों की औलाद, इन सबको अहले बैत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मर्तबा ये है, अहले बैत में तो सारी अज़वाज मुताहरात हैं, क्योंकि मौलाना हसन रज़ा खान साहब की मनक़बत चल रही थी। तो आप जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ कमरे में होती और जिब्रील अमीन जब वही लेकर आते ना, तो हुजरा आयशा में दाखिल होने से पहले इजाज़त लिया करती कि हुजूर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लुक एट द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, हुजरा आयशा। अच्छा, हुजरा आयशा कौन सा है पता है आपको? आज जो हम सुनहरी जादियों पे हाजिरी देते हैं ना, जो नबी पाक आज जहाँ जलवा फरमा है, ये वही घर था, ये वही कमरा था, ये वही हुजरा आयशा था जो आज रोज़ा रसूल बना हुआ है। मौलाना हसन क्या लिखते हैं? अहले बैत की क्या बात, सुभान अल्लाह, ये घराना मेरे हुजूर का है। और फिर इसी घराने के चश्मो चराग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कुर्बानी की दास्तान रकम की, सुभान अल्लाह, नाना के दीन के परचम को अपना सर कटाकर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन ऐसी बाकरामत शख्सियत हैं कि आप की जो विलादत है ना, आपकी जो बर्थ है वो बर्थ भी करामत है। आप 6 महीने में, माँ आपका जो हमल था, माँ के पेट में आप रहे तो 6 महीने रहे। और याद रहे कि पूरी दुनिया में सैयदना याहया अलैहिस्सलाम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिंदा नहीं रहा जिसकी मुद्दत हमल 6 माह हुई हो। यानी आप फ्रॉम द डे 1 आपकी विलादत ही करामत है। और सुभान अल्लाह, आपके रुखसार मुबारक का हाल ये था, आपके चेहरे पर नूर ऐसा था कि आपके दोनों रुखसार से ऐसा नूर निकलता था कि कमरे और दीवारें रोशन हो जाया करती थी। और क्यों ना हो, किसके नवासे हैं, किन के फूल हैं, आका की निगाहों के तारे हैं। और फिर तो जब तो कहते हैं, मिलकर पढ़ लें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। अब ये जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब करबला के लिए रवाना हुए ना, तो आपसे मज़ीद करामतों का ज़ुहूर हुआ। और उलमा कहते हैं ये जो करामतें थी ना, बेसिकली ये इत्माम हुज्जत के लिए थी, मज़ीद उनको समझाने के लिए थी कि देखो मैं कौन हूँ,
میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا۔ امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا۔ اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا